اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ مثال دی کہ جو انسان غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کی زندہ گوشت کھا رہا ہے۔ یہ چغل کرنا کتنی برائی ہے، کتنی خرابی ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور غیبت کرنے والا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے والا کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں اور ان دونوں قبروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قبروں کے عذاب کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں قبر والوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، لیکن ان دونوں کو قبروں کے اندر کسی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیوں عذاب ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس نشست میں میرا موضوع خطابت ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے غیبت کرنے سے روکا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہا جو انسان اپنے بھائی کی یا کسی بھی مسلمان کی غیبت کرے گا تو وہ انسان گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ مثال دی کہ جو انسان غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کی زندہ گوشت کھا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیو، ہم مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اتدرون ما الغیبہ، اے صحابیو کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی غلطی کو، اپنے بھائی کی خرابی کو دوسرے مسلمان کے سامنے بیان کرنا۔ میرے پیارے ساتھیو، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ خرابی وہ برائی میرے بھائی کے اندر موجود ہے، اگر وہ تمام باتیں جو میں دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر وہ تمام خرابی تمام چیزیں میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہو اور وہ تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے کہ وہ بات میرے بھائی کہیں دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے تو یہ غیبت ہوا، یہ غیبت ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لیکن ہاں اگر تم اپنے بھائی کے اندر جو چیز ہے، جو غیبت ہے، جو خرابی اگر تم اس کو دوسرے مسلمان کے سامنے بیان کر رہے ہو یہ تو غیبت ہوا، لیکن اگر تمہارے بھائی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، تمہارے بھائی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارے بھائی کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اور تم اس چیز کو تم اپنے بھائی کو رسوا کرنے کے لیے دوسرے مسلمان کے سامنے بیان کر رہے ہو، یہ اس کے اوپر بہتان ہوئی، اس کے اوپر تہمت ہوا۔
میرے پیارے ساتھیوں، تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے غیبت کرنے سے روکا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی کی برائی بیان نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس سے انسان کو دشمنی ہو جاتی ہے، دشمنی جنم لے لیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہر دشمنی پیدا ہونے کے دروازے کو اللہ کے رسول نے بند کر دیا ہے۔ یہ چغل کرنا کتنی برائی ہے، کتنی خرابی ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور، غیبت کرنے والا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے والا کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ واقعہ اٹھائیے، وہ مشہور ہے وہ واقعہ، اور اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور ان دونوں قبروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قبروں کے عذاب کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں قبر والوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، لیکن ان دونوں کو قبروں کے اندر کسی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ انسان تھا جو دنیا کے اندر چغل کر لیا کرتا تھا، جو دوسرے مسلمان کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا تھا، جو اپنے بھائی کی بات کو، اپنے بھائی کی کوئی بھی غلط ہو جاتی تھی، کوئی بھی غلط فہمی ہو جاتی تھی، کوئی بھی خرابی ہو جاتی تھی، کوئی بھی بھول ہو جایا کرتی تھی، اور اس کو وہ دوسرے مسلمان کے سامنے بیان کرتا تھا تاکہ وہ رسوا ہو جائے، تاکہ وہ ذلیل ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا وہ انسان فکان لا واما الاخر فکان لا یستنزہ من البول، دوسرا وہ انسان جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے وہ انسان ہے جب بھی وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا تھا کبھی بھی وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ کر کے نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ان کے بدن کے اوپر چھینٹے پڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، وہ آدمی جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے جسم کو دور نہیں کر لیا کرتا تھا، بلکہ وہ پیشاب کرتا تھا اور اس کے پیشاب کی چھینٹے اس کے جسم پر پڑتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے وہ بچتا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے کی غیبت نہ کرے، دوسرے کی چغل نہ کرے، اور پیشاب کے چھینٹے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، اے لوگو پیشاب کے چھینٹے سے بچو، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے سے اکثر انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں پیشاب کے چھینٹے سے بھی بچنا ضروری ہے اور ہمیں چغل کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم ایک دوسرے مسلمان کی برائی کو بیان نہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، اے اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا ویوہار، ان کی بھلائی دوسروں کے سامنے
یا ان کی بہتری، ان کی اچھائی دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔